بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں واقع یہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ ہے۔ بازنطینی سلطنت، عثمانیہ سلطنت اور جدید سیکولر ترکی میں مذہبی، ثقافتی اور سیاسی اہمیت رکھنے والی یہ عمارت 1985 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی۔ گزشتہ 1500 سال میں چرچ، مسجد اور پھر میوزیم رہنے والی اس عمارت کو 2019 میں 37 لاکھ سیاحوں نے وزٹ کیا، لیکن ترک حکومت کے 10 جولائی 2020 کے ایک فیصلے کے بعد یہ عالمی میڈیا میں مسلسل زیر بحث ہے، جس کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر آیا صوفیہ اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے، اور کیا ترک حکومت کا موجودہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے، اور عالمی سطح پر اس کے خلاف اتنا شدید رد عمل کیوں آیا ہے۔ سب سے پہلے اگر اس تاریخی عمارت یعنی آیا صوفیہ، جسے ہیگیا صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی کچھ مختصر سی تاریخ اور اس کی اہمیت کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائیوں، مسلمانوں اور سیاحوں کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں اس کا مختلف حیثیتوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی ابتدا کی بات کریں تو بازنطینی سلطنت میں ایک بادشاہ جس کا نام جسٹنیان اول تھا، 532 میں اس کی تعمیر کا حکم دیا اور یہ 537 میں مکمل ہو گئی، جس کے بعد اسے عیسائیوں کا چرچ بنا دیا گیا۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت کی ایک سیاسی پہچان بھی بن گئی، کیونکہ اسی عمارت کے اندر بازنطینی بادشاہوں کی تاج پوشی بھی ہوئی، اور یہ اس وقت سب سے بڑی عمارت بھی تھی جسے عیسائیوں کا گرجا گھر بنایا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مذہبی حیثیت بھی رکھتی تھی، اور اس کے ساتھ بازنطینی سلطنت کی ایک سیاسی پہچان بھی تھی۔ لیکن 1204 میں یہ صلیبیوں کے قبضے میں چلی گئی، لیکن انہوں نے بھی اس کے استعمال کو روکا نہیں، بلکہ انہوں نے بھی اسے بطور چرچ اپنا استعمال جو ہے وہ جاری رکھا۔ تو اس لحاظ سے ان کی بھی یہ سیاسی اور مذہبی پہچان تھی۔ لیکن جب عثمانیہ سلطنت نے اپنا عروج پکڑا اور 1453 میں جب بازنطینی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی، تو وہ جو شہر جس کا نام پہلے قسطنطنیہ تھا، اس کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا، اور یہ وہی شہر تھا جس میں یہ عمارت یعنی آیا صوفیہ موجود تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے اس کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ مگر 1934 میں جب سلطنت عثمانیہ پہلے سے ختم ہو چکی تھی اور جدید سیکولر ترکی مارز وجود میں آ چکا تھا، تو اسے مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد 1985 میں اسے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا۔ تو یہ اس کی مختصر تاریخ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور سیاحوں کے لیے سیاسی، ثقافتی اور مذہبی اہمیت رکھتی ہے۔ 86 سال تک بطور میوزیم اس عمارت کو استعمال کیا گیا، لیکن جب سے ترکی میں موجودہ صدر رجب طیب اردوان برسر اقتدار میں آئے ہیں، ان کا جو اسلامی پہلو ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کی حمایت کی کہ وہ اس تاریخی عمارت کو مسجد بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 جولائی کو انہوں نے اپنے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس کو باقاعدہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد عالمی سطح پر اس کے خلاف شدید قسم کا رد عمل آیا، جس میں اگر بات کریں تو عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا یعنی پوپ فرانسس کی جانب سے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں اس فیصلے سے شدید دکھ ہوا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔
اس کے علاوہ عالمی سطح پر یونان نے، اور یاد رکھیں یونان وہ ملک ہے جو خود کو بازنطینی سلطنت کا وارث سمجھتا ہے، اس کے خیال میں یہ فیصلہ اشتعال انگیزی پر مبنی ہے اور اس سے عیسائیوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ ترکی کے لیے شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یونیسکو نے بھی اس کی ثقافتی حیثیت، یعنی اس سے پہلے یہ ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے، تو یونیسکو نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اگر ترک حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو اس کی عالمی حیثیت کو ریویو کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور ترک حکومت کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ترک حکومت کا یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ میں واپس جانا پڑے گا، اور جب اس کا آغاز ہوا یعنی 532 عیسوی اور جب یہ مکمل ہوئی یعنی 537 عیسوی، تو اس وقت بازنطینی سلطنت میں جسٹنیان اول کی حکومت تھی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جسٹنیان اول نے بنیادی طور پر اسے سیاسی مقاصد کے لیے ہی تعمیر کروایا تھا، اور اس عمارت کی تعمیر کے بعد جسٹنیان اول کی مقبولیت اور اثر و رسوخ میں اضافہ بھی ہوا۔ اور اگر سیاسی لحاظ سے بات کریں تو یہ چونکہ اس وقت سب سے بڑا گرجا گھر تھا، تو یہ بازنطینی سلطنت کے لیے ایک سیاسی اثر و رسوخ کی علامت بھی بن گیا۔ تقریباً 900 سال تک عیسائیوں کا چرچ رہنے والی یہ عمارت 1453 میں عثمانیوں کی فتح کے بعد مسجد میں تبدیل کر دی گئی۔ جب 1453 میں عثمانی بادشاہ سلطان محمد فاتح نے آخری شہر کو فتح کیا تو اس نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور اس میں جو اس کی عمارت تھی یعنی آیا صوفیہ، اس میں مذہبی، ثقافتی اور سیاسی رنگ کو ایک ہی وقت میں ملا دیا۔ اگر بات کریں تو مذہبی اس حوالے سے کیونکہ اس شہر کو فتح کرنے کی پیش گوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی کہ مسلمان اس شہر کو آخر کار فتح کر لیں گے، تو مذہبی حوالوں سے یہ شہر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم فتح مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے اصولوں کی بات کریں تو اسلام کسی بھی عمارت کو، اور خاص طور پر اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو ایک عقل کے لحاظ سے یہ اہمیت کی حامل تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کو ثقافتی اور آپ کہیں کہ سیاسی حیثیت میں بھی عثمانیوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ثقافتی اس لحاظ سے کہ یہ چونکہ بہت ہی پرانی آپ کہیں کہ تھی عمارت، اور ساتھ ہی جب عثمانیوں کی فتح ہوئی تو انہوں نے اس کو اسلامی فن تعمیر کے لحاظ سے تعمیر کیا، اور یوں یہ عثمانیوں کی ایک سیاسی پہچان بھی بن گئی، چونکہ یہ اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہی تھی۔ اور ساتھ ہی عثمانیوں نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بھی اسی شہر کو بنا دیا۔ یہ شہر جس کا پہلے نام قسطنطنیہ تھا، اب بدل کر اسلامبول یا استنبول رکھ دیا گیا تھا، تو یوں یہ شہر اور اس میں موجود یہ عمارت ایک سیاسی پہچان بھی بن گئی جو 1928 تک قائم رہی۔ جب پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کو شکست ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد آج جس خطے میں جدید سیکولر ترکی موجود ہے، اس کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے 1934 میں اس تاریخی عمارت کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، اور جب انہوں نے اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا تو ان کی سیاسی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا، اور عالمی سطح پر بھی ملک کے امیج میں
کافی بہتری آئی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال پاشا اس مسجد کو واپس چرچ میں چینج کرتے تو کیا ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ عیسائیوں کا چرچ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس کو میوزیم بنایا۔ تو اس کے پیچھے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے ایک آمدن کا سورس جو ہے وہ ملک کو حاصل ہو، جو کہ بعد میں ہوا بھی۔ جب اسے ایک میوزیم میں چینج کیا گیا تو اس کی سیاحت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اسی وجہ سے 1985 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا، اور 2019 میں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پہ 37 لاکھ لوگ آئے، جس سے آلموسٹ ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی آمدن حاصل ہوئی۔ لیکن جب 2000 میں موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان برسر اقتدار آئے تو انہوں نے خود کو ایک اسلامسٹ کی حیثیت میں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی منوانا شروع کر دیا، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی اس حیثیت میں، یعنی کہ اس عمارت کی جو حیثیت ہے اس کو چینج کرنے کے پیچھے اگر کوئی مذہبی پہلو ہوتا تو وہ برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ہی اس عمارت کی حیثیت کو تبدیل کر دیتے۔ لیکن اب ان کو اقتدار میں آئے 20 سال ہو چکے ہیں، یعنی 20 سال بعد انہوں نے اس عمارت کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہبی سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، کیونکہ آج جو رجب طیب اردوان کی مقبولیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جو 2005 میں یا 2007-8 میں تھی، اور ان کی مقبولیت میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے، اور وہ اب اس قسم کے اقدامات سے، یعنی اس قسم کے مذہبی اقدامات سے بھی زیادہ سے زیادہ سیاسی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اس کا آغاز بھی سیاسی بنیادوں پر ہی ہوا تھا، اور مختلف ادوار میں اس کو سیاسی حیثیتوں میں ہی استعمال کیا گیا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب اگر اس چیز کی بات کریں کہ یہ فیصلہ کیا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو اس کو دو پہلوؤں کے حوالے سے سمجھنا ہوگا۔ ایک پہلو ہے اس کا قانونی پہلو، اور ایک ہے اس کا اخلاقی پہلو۔ اگر ایک پہلو یعنی کہ قانونی پہلو کی بات کریں تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے، یعنی عمارت کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا گیا ہے، اور ہر قسم کا جو قانون ہے جو اس حوالے سے ہے وہ اس میں وہ اجازت موجود ہے کہ عمارت کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اخلاقی پہلو کی بات کی جائے تو اخلاقی لحاظ سے یہ کوئی مستحسن یا آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اخلاقی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی سب سے زیادہ جو سابقہ حیثیت ہے، جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ عیسائیوں کے چرچ کی ہے، اس کو بحال کیا جاتا، تو یہ ایک آئیڈیل فیصلہ ہوتا، یہ ایک مستحسن فیصلہ ہوتا۔ لیکن آج کل کی ماڈرن ورلڈ میں جہاں پہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں اور ہر فیصلہ آلموسٹ سیاسی بنیادوں پر ہی کیا جاتا ہے، تو اس قسم کا فیصلہ ہو جانا بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اور اسے ایک اچھا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اس کی مختصر سی ہسٹری تھی، یہ فیصلہ کس قسم کا تھا اس حوالے سے۔ اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اندراج میں اتنا ہی۔ دس از ندیم آفتاب سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔